السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اسلامی تاریخ کے سب سے اہم اور فیصلہ کن لمحے کی طرف۔ ایک ایسی جنگ جس نے نہ صرف اسلام کی قسمت بدل دی بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کو ایک نیا رخ دے دیا۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں غزوہ بدر کی۔ 17 رمضان 2 ہجری، یہ وہ تاریخ ہے جب 313 مسلمان جنگجوؤں نے 1000 سے زائد مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس جنگ کی ہر تفصیل بتاؤں گا۔ کیسے یہ جنگ شروع ہوئی، کیا پس منظر تھا، جنگ کے دوران کیا واقعات رونما ہوئے اور اس کے کیا نتائج نکلے۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے کا دور۔ دوستو، غزوہ بدر کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا۔ مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو قریش نے کیا کیا؟ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کر دیا گیا اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو اذیتیں دی گئیں۔ یہ مظالم 13 سال تک جاری رہے، ایک ایسا دور جب مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ 3 سال تک وہ لوگ بھوک اور پیاس کی تکالیف برداشت کرتے رہے۔ بچے بھوک سے روتے تھے اور بڑے صبر کی تلقین کرتے تھے۔ پھر 622 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہجرت کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ لیکن دوستو، کیا قریش نے انہیں چھوڑ دیا؟ نہیں، قریش نے ابو جہل کی قیادت میں ایک خطرناک سازش رچی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ رات کے اندھیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں چھپ گئے۔ قریش کے کافر غار کے منہ تک پہنچ گئے، لیکن اللہ نے مکڑی کا جالا اور کبوتر کے انڈے ان کے بچاؤ کا ذریعہ بنا دیے۔ مدینہ میں نئی زندگی۔ دوستو، جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ایک نیا دور شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلا اسلامی معاشرہ قائم کیا۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ لیکن مسلمانوں کی معاشی حالت بہت کمزور تھی۔ مہاجرین نے مکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اپنے گھر، اپنا مال، اپنی دکانیں، اپنی زمینیں۔ وہ خالی ہاتھ مدینہ آئے تھے۔ انصار نے بہت مدد کی، لیکن مسلمانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا تھا۔ دوسری طرف قریش مکہ مسلمانوں سے نفرت میں جلے جا رہے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ ہم نے انہیں بھگا دیا ہے، اب وہ کمزور ہیں۔ لیکن قریش کو یہ ڈر بھی تھا کہ مسلمان طاقتور نہ ہو جائیں۔ اب دوستو، یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ قافلہ ابو سفیان، جنگ کی چنگاری۔ دوستو، رمضان کا مہینہ تھا، 2 ہجری۔ خبر ملی کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام سے واپس مکہ آ رہا ہے۔ اس قافلے میں قریش کا بہت زیادہ مال تھا، 50,000 دینار کا سامان۔ یہ وہ مال تھا جو قریش نے تجارت سے کمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ وہ اس قافلے کو روک سکتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھیں دوستو، یہ صرف لوٹ مار نہیں تھی، یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ قریش نے مسلمانوں کا سارا مال مکہ میں چھین لیا تھا۔ ان کی جائیدادیں، ان کے گھر، ان کی دکانیں، سب کچھ قبضہ کر لیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس قافلے کو روکا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ یاد رکھیں دوستو، اسلام میں مشورہ کتنا اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت بھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے تھے۔ تیاری، 313 جان بازوں کا سفر۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، 313 صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ جانتے ہیں یہ تعداد کتنی کم تھی؟ صرف 313۔ ان میں سے 82 یا 83 مہاجرین تھے، باقی انصار تھے۔
اب دیکھیں ان کے پاس کیا سامان تھا۔ صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پاس اور ایک حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس۔ صرف 70 اونٹ تھے، تلواریں، نیزے، تیر اور کمانیں، وہ بھی بہت کم تعداد میں۔ زرہیں بہت کم تھیں۔ دوستو، یہ حالت تھی۔ ایک ایک اونٹ پر 3 آدمی سوار تھے۔ وہ باری باری سواری کرتے اور پیدل چلتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مرثد غنوی رضی اللہ عنہ ایک اونٹ پر سوار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری پیدل چلنے کی آتی تو صحابہ کہتے، یا رسول اللہ، ہم پیدل چل لیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، نہیں، نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں ثواب سے بے نیاز ہوں۔ کیا عاجزی تھی، کیا قائدانہ صفات تھیں۔ ابو سفیان کی چالاکی۔ دوستو، ادھر ابو سفیان کوئی بے وقوف نہیں تھا، وہ ایک تجربہ کار تاجر اور بہت چالاک آدمی تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ مسلمان اس کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے ہیں تو اس نے فوری طور پر اپنی حکمت عملی بدل دی۔ ابو سفیان نے کیا کیا؟ اس نے اپنے قافلے کا رستہ بدل دیا۔ اس نے ساحلی رستہ اختیار کیا جو زیادہ محفوظ تھا۔ اس نے زمزم بن عمرو غفاری کو فوری طور پر مکہ بھیجا۔ پیغام تھا، اے قریش، تمہارا مال خطرے میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تمہارے قافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں، فوری طور پر مدد بھیجو۔ دوستو، جب یہ خبر مکہ پہنچی تو قریش میں ہنگامہ مچ گیا۔ یہ صرف مال کی بات نہیں تھی، یہ ان کی عزت کا سوال تھا، ان کی طاقت کا سوال تھا۔ قریش کی تیاری، طاقت کا مظاہرہ۔ دوستو، ابو جہل نے فوری طور پر اعلان کیا، تمام قریش نکلیں گے، جو بھی پیچھے رہا وہ بزدل ہے۔ کیا منظر تھا! پورا مکہ جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ 1000 سے زیادہ جنگجو، 700 اونٹ، 100 گھوڑے، بہترین ہتھیار، کافی مقدار میں خوراک اور پانی۔ جنگی ساز بھی ساتھ تھے جو گانے گاتے اور مشرکین کو جوش دلاتے۔ ان میں کون کون تھا؟ ابو جہل، قریش کا سب سے بڑا دشمن اسلام، عتبہ بن ربیعہ، مشرکین کا ایک بڑا سردار، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ کا بھائی، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بہت ظلم کیے تھے، عاص بن ہشام، حکیم بن حزام اور بہت سارے دوسرے سردار۔ دوستو، یہ فوج جب مکہ سے نکلی تو لوگ کہہ رہے تھے محمد اور ان کے ساتھی اب ختم ہو جائیں گے، لیکن دیکھیں اللہ کی قدرت۔ راستے میں کچھ لوگوں نے ابو جہل سے کہا، ابو سفیان کا قافلہ تو بچ گیا ہے، اب ہم واپس چلتے ہیں۔ ابو جہل نے کیا کہا؟ اس نے غرور میں آ کر کہا، نہیں، اللہ کی قسم، ہم بدر تک جائیں گے، وہاں 3 دن ٹھہریں گے، کھانا پکائیں گے، شراب پئیں گے، رقص اور موسیقی سے محفل سجائیں گے، تمام عرب کو پتہ چل جائے گا کہ قریش کتنے طاقتور ہیں۔ یہ غرور تھا دوستو، یہ تکبر تھا، اور اللہ کو تکبر سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ بدر کی طرف، فیصلے کی گھڑی۔ دوستو، مسلمان بدر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاسوسوں سے معلومات مل رہی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قافلہ تو بچ گیا لیکن قریش کی فوج آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ سے مشورہ کیا۔ یہ بہت اہم لمحہ تھا دوستو، کیونکہ مسلمان صرف 313 تھے، قریش 1000 سے زیادہ تھے، مسلمانوں کے پاس ہتھیار کم تھے، انہوں نے قافلے کو روکنے کی نیت سے نکلے تھے، نہ کہ جنگ کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے لوگو، تمہاری کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ حکم دیں، ہم حاضر ہیں۔ لیکن دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے سننا چاہتے تھے، کیونکہ مہاجرین تو آپ کے ساتھ مکہ سے آئے تھے، لیکن انصار نے مدینہ میں آپ کی مدد کا وعدہ کیا تھا، مدینہ کی حفاظت کا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا وہ مدینہ سے باہر بھی ساتھ دیں گے؟ پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ دوستو، جو خطاب انہوں نے دیا وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، لگتا ہے آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بولے، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کو سچا مانتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ جو لائے ہیں وہ حق ہے۔ ہم نے آپ سے سننے اور ماننے کا عہد کیا ہے، تو یا رسول اللہ، آپ جہاں چاہیں لے چلیں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم کود جائیں گے،
اگر آپ ہمیں آگ میں چلنے کا حکم دیں تو ہم چل پڑیں گے، ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ دوستو، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو، اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے فتح یا شہادت میں سے ایک کا وعدہ دیا ہے۔ اللہ کی قسم، میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن کے سردار کہاں کہاں گریں گے۔ بدر کے میدان میں پہنچنا۔ دوستو، 17 رمضان کی صبح تھی۔ بدر کی سرزمین پر دو فوجیں آمنے سامنے تھیں، ایک طرف 313 مسلمان، دوسری طرف 1000 سے زیادہ مشرکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کا معائنہ کیا۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر پانی کے کنویں کے قریب خیمہ لگایا، صحابہ کرام کو صفیں بنا کر کھڑا کیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنے خیمے کی حفاظت پر مقرر کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ کے حضور دعا کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اے اللہ، یہ قریش غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے آئے ہیں، وہ تیرے رسول کی تکذیب کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما۔ اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عاجزی سے دعا کر رہے تھے کہ آپ کی چادر کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر اٹھا کر آپ کے کندھوں پر ڈالی اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ ضرور آپ کا وعدہ پورا کرے گا۔ جنگ کا آغاز، اکیلا مقابلہ۔ دوستوں، صبح ہوئی، دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ اسلام سے پہلے عرب میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے ایک ایک کر کے مقابلہ ہوتا تھا۔ قریش کی طرف سے 3 بہادر نکلے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ بن عتبہ، ولید بن عتبہ۔ یہ تینوں بڑے بہادر اور مشہور جنگجو تھے۔ انہوں نے للکارا، کون ہے جو ہم سے مقابلہ کرے؟ انصار میں سے 3 نوجوان نکلے، لیکن مشرکین نے کہا، نہیں، ہمیں اپنے برابر والے چاہیے۔ اب کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو، اے عبیدہ اٹھو۔ 3 شیر میدان میں اترے۔ حضرت حمزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اسلام کا شیر۔ حضرت علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ابھی نوجوان۔ حضرت عبیدہ بن حارث، ایک بزرگ صحابی۔ دوستو، کیا منظر تھا! حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا، حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت عبیدہ اور عتبہ کی لڑائی لمبی چلی، دونوں زخمی ہو گئے۔ پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دوڑ کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے بھی ختم کر دیا۔ دوستو، یہ تھی شروعات۔ مشرکین کے 3 بڑے سردار ختم ہو گئے اور ان میں سے کسی ایک مسلمان کو بھی شدید چوٹ نہیں آئی، سوائے حضرت عبیدہ کے، جو بعد میں زخموں کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ عام جنگ کا آغاز، اللہ کی نصرت۔ دوستو، اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ مشرکین غرور میں حملہ آور ہوئے، لیکن مسلمانوں کا حوصلہ دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جب وہ قریب آ جائیں تو تیر چلاؤ، اپنی تلواریں بچا کر رکھو۔ دوستو، یہ کیسی حکمت عملی تھی! پہلے تیروں سے دشمن کو کمزور کرو، پھر تلوار سے حملہ کرو۔ جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمان پوری طاقت سے لڑ رہے تھے، ہر صحابی شیر کی طرح لڑ رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ میدان میں شیر کی طرح گرج رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر ضرب میں ایک دشمن کو ختم کر رہے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کی صفوں میں گھس رہے تھے۔ لیکن دوستو، اصل مدد تو اللہ کی طرف سے آ رہی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ ترجمہ: جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کروں گا جو یکے بعد دیگرے آتے رہیں گے۔ جی ہاں دوستو، اللہ نے فرشتے بھیجے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، 1000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ یہ فرشتے مشرکین کے دلوں میں خوف ڈال رہے تھے۔ بعض صحابہ نے دیکھا کہ مشرکین کے سر خود بخود زمین پر گر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مشرک کے سر پر اوپر سے کوئی چیز لگی اور اس کا سر زمین پر گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ فرشتے کی ضرب تھی۔ دوستوں، ایک غلط فہمی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیچھے بیٹھ کر دعا کر رہے تھے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ میں حصہ لیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت اٹھائی اور مشرکین کی طرف پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ اللہ کی قدرت، یہ ریت ہر مشرک کی آنکھوں میں چلی گئی، وہ اپنی آنکھیں ملنے لگے، ان کی صفیں بکھر گئیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ ترجمہ، اور تم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ دوستوں، یہ معجزہ تھا۔ ایک مٹھی ریت ہزاروں لوگوں کی آنکھوں میں کیسے پہنچ سکتی ہے؟ یہ اللہ کی مدد تھی۔ ابو جہل کا انجام۔ دوستوں، ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن، وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف دی، اس کا کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ دیکھو ابو جہل کہاں ہیں۔ دو نوجوان معاذ بن عمرو اور معاذ بن افرا رضی اللہ عنہما دوڑے۔ انہوں نے ابو جہل کو دیکھا، وہ اپنی فوج کو حکم دے رہا تھا، غرور میں چل رہا تھا۔ دونوں نوجوانوں نے اس پر حملہ کیا، ایک نے دائیں طرف سے ضرب لگائی، دوسرے نے بائیں طرف سے۔ ابو جہل زخمی ہو کر گر گیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے ابو جہل کا سر اپنے پاؤں کے نیچے رکھا۔ ابو جہل نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کہا اے بکریوں کے چرواہے، تو بہت اونچی جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا آج اللہ نے تجھے رسوا کر دیا، تو ہی فرعون ہے اس امت کا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہ فرعون ہے اس امت کا۔ دوستوں، وہ ابو جہل جو مکہ میں اتنا طاقتور تھا، جس نے مسلمانوں پر اتنے ظلم کیے تھے، آج وہ ذلیل و خوار ہو کر مارا گیا۔ دیگر سرداروں کا انجام۔ دوستوں، ابو جہل کے علاوہ قریش کے اور بھی بہت سے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے۔ امیہ بن خلف، یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ اذیتیں دی تھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا تو پکارا اے امیہ کفر کا سردار، آج تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر امیہ کو ختم کر دیا۔ آس بن سعید مارا گیا، نوفل بن خویلد مارا گیا، زما بن اسود مارا گیا، حارث بن عامر مارا گیا۔ کل ملا کر 70 مشرکین مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 شہید ہوئے، 6 مہاجرین، 8 انصار۔ دوستوں سوچیں، 313 مسلمانوں نے 1000 سے زیادہ مشرکین کو شکست دی۔ یہ محض انسانی طاقت نہیں تھی، یہ اللہ کی مدد تھی۔ جنگ کے بعد مشرکین کی حالت۔ دوستوں، جنگ ختم ہو گئی، مشرکین بھاگ رہے تھے۔ کیا منظر تھا! وہی لوگ جو غرور سے چل کر آئے تھے اب جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ ابو سفیان جو قافلے کے ساتھ بچ گیا تھا، جب اس نے یہ خبر سنی تو وہ سخت پریشان ہو گیا۔ وہ فوری طور پر مکہ کی طرف بھاگا۔ جب مکہ میں خبر پہنچی تو کیا منظر تھا! پورے مکہ میں ماتم چھا گیا، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید ہوا تھا۔ لیکن ابو سفیان نے حکم دیا کوئی رونا نہیں، اگر ہم نے رونا شروع کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی۔ دوستوں، یہ تھا مشرکین کا غرور، اپنے مردوں کی موت پر بھی رونے کی اجازت نہیں تھی۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک۔ دوستوں، اب ایک بہت اہم بات، 70 مشرکین قید ہو گئے تھے، ان میں کچھ بڑے سردار بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے فدیہ لے لیں اور رہا کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ اسلام کے دشمن ہیں، انہیں سزا دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پسند کی۔ آپ نے فیصلہ کیا جو فدیہ دے سکتا ہے وہ فدیہ دے کر رہا ہو، جو پڑھا لکھا ہے وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھا دے، جو بہت غریب ہے اسے بنا فدیہ رہا کر دیا جائے۔ دوستوں، یہ تھا اسلام کا انصاف۔ قیدیوں کے ساتھ کیسا نرم سلوک! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک قیدی نے بعد میں بیان کیا کہ صحابہ کرام مجھے پہلے کھانا دیتے تھے، خود بعد میں کھاتے تھے، مجھے اچھی جگہ بٹھاتے تھے، میں نے کبھی اتنا اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ یہ تھا اسلام، یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ عباس بن عبد المطلب کی کہانی۔ دوستوں، قیدیوں میں سے ایک بہت خاص قیدی تھے، عباس بن عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ دل سے مسلمان تھے، لیکن مکہ میں چھپا کر رہتے تھے۔ وہ مشرکین کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کرتے تھے۔
لیکن انہیں مشرکین نے جبری طور پر جنگ میں لایا تھا۔ جب وہ قید ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میں تو مسلمان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اسلام اللہ کو معلوم ہے، اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تمہیں اجر دے گا، لیکن ظاہری طور پر تم مشرکین کے ساتھ تھے تو فدیہ دو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے پاس مال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مال کہاں ہے جو تم نے ام الفضل کے پاس چھپایا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ سچے نبی ہیں، یہ بات میرے اور میری بیوی کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ ابو العاص بن الربیع، رشتوں کا احترام۔ دوستوں، ایک اور دلچسپ کہانی ہے۔ قیدیوں میں ابو العاص بن الربیع بھی تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا مسلمان تھیں، لیکن ابو العاص ابھی تک مشرک تھے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا کہ ان کے شوہر قید ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے شوہر کے فدیے کے لیے ایک ہار بھیجا۔ دوستوں، یہ کوئی عام ہار نہیں کا، یہ وہ ہار تھا جو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی کو شادی کے وقت دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا یاد آ گئیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، اگر تم مناسب سمجھو تو اس قیدی کو رہا کر دو اور اس کا فدیہ واپس کر دو۔ صحابہ نے فوری طور پر کہا، جی یا رسول اللہ۔ دوستوں، یہ تھا اسلام، یہ تھا رشتوں کا احترام۔ مال غنیمت کی تقسیم۔ دوستو، جنگ میں جو مال غنیمت ملا تھا اسے کیسے تقسیم کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قانون کے مطابق 5واں حصہ یعنی خمس بیت المال کے لیے رکھا۔ باقی مال مجاہدین میں برابر تقسیم کیا۔ شہداء کے ورثاء کو بھی حصہ دیا گیا۔ دوستو، ایک دلچسپ واقعہ، جب مال تقسیم ہو رہا تھا تو ایک بوڑھا صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو جنگ میں شریک نہیں ہو سکا کیونکہ میں بیمار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حصہ بھی ہے، تم نے دل سے شرکت کی تھی، یہ تھا انصاف۔ واپسی، مدینہ میں خوشی۔ دوستو، جب مسلمان فاتح ہو کر مدینہ واپس آئے تو کیا منظر تھا، پورا مدینہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد سب راستے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ لیکن دوستو، شہداء کے گھروں میں کیا منظر تھا، وہاں غم تھا، ایک طرف خوشی، دوسری طرف غم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شہید کے گھر جا کر اہل خانہ کو تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شہید ہیں، وہ جنت میں ہیں۔ غزوہ بدر کی اہمیت، کیوں یہ جنگ اتنی اہم ہے؟ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر اتنا اہم کیوں ہے؟ چلیں جانتے ہیں۔ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن مارکا۔ یہ جنگ صرف دو قبیلوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ تھا۔ ایک طرف توحید تھی، دوسری طرف شرک۔ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا۔ 313 مسلمانوں نے 1000 سے زیادہ مشرکین کو شکست دی۔ اس نے مسلمانوں میں یہ اعتماد پیدا کیا کہ اگر اللہ ساتھ ہو تو کوئی نہیں جیت سکتا۔ قریش کی طاقت کو توڑا۔ جو قریش پورے عرب میں سب سے طاقتور قبیلہ تھا، ان کی ناک کٹ گئی، ان کے 70 بڑے سردار مارے گئے۔ اسلام کو تقویت ملی۔ جب دوسرے قبائل نے دیکھا کہ مسلمانوں نے قریش کو شکست دی ہے تو بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ منافقین سامنے آئے۔ بدر کی فتح کے بعد منافقین پریشان ہو گئے۔ ان کو لگا تھا کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ اب ان کا حقیقی چہرہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ یہود کو پیغام ملا۔ مدینہ میں یہودی قبائل رہتے تھے، انہیں پیغام مل گیا کہ مسلمان اب کمزور نہیں ہیں۔ غزوہ بدر سے ملنے والے اسباق۔ دوستو، غزوہ بدر سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ آئیں دیکھتے ہیں۔ توکل علی اللہ۔ مسلمانوں نے دکھایا کہ اللہ پر بھروسہ سب سے اہم ہے۔ تعداد کم تھی، ہتھیار کم تھے، لیکن اللہ پر بھروسہ تھا۔ مشورے کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلے پر صحابہ سے مشورہ کیا۔ یہ سبق ہے کہ فیصلے اکیلے نہیں کرنے چاہیے۔ اتحاد کی طاقت۔ مہاجرین اور انصار متحد تھے، کوئی فرق نہیں تھا، سب ایک تھے۔ دشمن کے ساتھ بھی انصاف، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ اسلام ہے، انصاف اور رحم۔ صبر اور استقامت۔ 13 سال تک ظلم برداشت کیا لیکن صبر نہیں چھوڑا۔ دعا کی قوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کرتے رہے، دعا نے کام کیا۔ حکمت عملی کی اہمیت۔
صرف جذبات نہیں، حکمت عملی بھی ضروری ہے۔ پانی کے قریب خیمہ لگانا، صفیں بنانا، یہ سب حکمت عملی تھی۔ شہدائے بدر جو قربان ہوئے۔ دوستو، وہ 14 شہداء جنہوں نے اپنی جانیں قربان کیں، ان کے نام یاد رکھنے چاہیے۔ مہاجرین میں سے عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ذو الشمالین بن عبد عمر رضی اللہ عنہ، عاقل بن بقیر رضی اللہ عنہ، مہجہ مولا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، صفوان بن بیضہ رضی اللہ عنہ۔ انصار میں سے حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ، معاذ بن حارث رضی اللہ عنہ، عوف بن حارث رضی اللہ عنہ، رافع بن معلہ رضی اللہ عنہ، سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ، مبشر بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ، یزید بن حارث رضی اللہ عنہ، عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اللہ ان سب سے راضی ہو۔ غزوہ بدر قرآن مجید میں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غزوہ بدر کا خاص ذکر کیا ہے۔ سورہ انفال پوری کی پوری اسی جنگ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کچھ اہم آیات: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمْنًا مِّنْهُ، جب اللہ نے تم پر امن کی خاطر نیند طاری کی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور آسمان سے تم پر پانی برسایا تاکہ تمہیں پاک کرے۔ دوستو، یہ آیات بتاتی ہیں کہ یہ فتح اللہ کی طرف سے تھی۔ غزوہ بدر کے بعد تبدیلیاں۔ دوستو، بدر کی فتح کے بعد کیا تبدیلیاں آئیں؟ سیاسی تبدیلیاں۔ مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت کے طور پر تسلیم کیا جانے لگا۔ دوسرے قبائل مسلمانوں سے معاہدے کرنے لگے۔ قریش کی سیادت کو ٹھیس لگی۔ معاشی تبدیلیاں۔ فدیے اور مال غنیمت سے مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر ہوئی۔ مدینہ کی معیشت مضبوط ہوئی۔ سماجی تبدیلیاں۔ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا۔ مدینہ میں اسلام کو تقویت ملی۔ منافقین پریشان ہوئے۔ نفسیاتی تبدیلیاں۔ مسلمانوں میں اعتماد آیا۔ قریش میں خوف پیدا ہوا۔ دیگر قبائل متاثر ہوئے۔ غزوہ بدر کے بعد قریش کی کیا حالت ہوئی؟ دوستو، بدر کی شکست کے بعد قریش کی کیا حالت ہوئی؟ مکہ میں ماتم تھا۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مرا تھا۔ 70 بڑے سردار ختم ہو گئے تھے۔ ان میں ابو جہل، کفر کا سردار، امیہ بن خلف، ظالم سردار، عتبہ، شیبہ، ولید، 3 بڑے بہادر۔ قریش کی عزت مٹی میں مل گئی۔ پورے عرب میں ان کا رعب ختم ہو گیا۔ لیکن دوستو، قریش نے ہار نہیں مانی۔ ابو سفیان نے قسم کھائی، میں اس کا بدلہ لوں گا، اگلی بار ہم ضرور جیتیں گے۔ اور یہیں سے اگلی جنگ، غزوہ احد کی تیاری شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام کی بہادری کی کہانیاں۔ دوستو، غزوہ بدر میں صحابہ کرام نے بہادری کے ایسے کارنامے دکھائے جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے گئے۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ، جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ انہوں نے کہا، بخ بخ، کیا واہ واہ، کیا میں اور جنت کے درمیان صرف یہ ہے کہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں؟ پھر انہوں نے کھجوریں پھینک دیں اور میدان میں کود پڑے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عوف بن حارث ابن افرا رضی اللہ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا چیز رب کو ہنسا دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بغیر زرہ کے دشمن کے مقابلے میں کود پڑے۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر اپنی زرہ اتار دی اور میدان میں کود پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے امیہ بن خلف کو دیکھا، وہ شخص جس نے ان پر اتنے ظلم کیے تھے، تو انہوں نے آواز دی، کفر کا سردار امیہ، آج میں بچ کر نہیں جاؤں گا اگر یہ بچ گیا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر امیہ کو ختم کر دیا۔ دشمن کے ساتھ انصاف، اسلامی اصول۔ دوستو، غزوہ بدر میں ایک بہت اہم چیز یہ دیکھنے کو ملی کہ اسلام دشمن کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرتا ہے۔ شہداء کی تدفین، مشرکین کے مردوں کو بھی دفنایا گیا، ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہیں کی گئی۔ قیدیوں کا اچھا سلوک، قیدیوں کو کھانا پہلے دیا جاتا، صحابہ بعد میں کھاتے۔ عورتوں اور بچوں کی حفاظت، کوئی عورت یا بچہ نہیں مارا گیا۔ رشتوں کا احترام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو رہا کر دیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے انصاف۔ غزوہ بدر اور آج کے مسلمان۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کو غزوہ بدر سے کیا سیکھنا چاہیے؟ 1. اتحاد۔ مہاجرین اور انصار متحد تھے۔ آج ہم میں اتحاد نہیں ہے، ہم تقسیم ہیں۔ 2. قربانی۔
صحابہ نے اپنی جانیں قربان کیں، آج ہم اپنا آرام بھی قربان نہیں کر سکتے۔ 3. اللہ پر بھروسہ۔ صحابہ کا اللہ پر پورا بھروسہ تھا، آج ہمارا بھروسہ دنیاوی ذرائع پر ہے۔ 4. انصاف۔ اسلام میں انصاف ہے، دشمن کے ساتھ بھی، آج ہم میں انصاف نہیں ہے۔ 5. صبر۔ 13 سال تک صبر کیا، آج ہم میں صبر نہیں ہے۔ نتیجہ دوستو، غزوہ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق و باطل کا فیصلہ تھا، اسلام کا عروج تھا، مسلمانوں کی شناخت تھی، اللہ کی نصرت کا ثبوت تھا۔ 17 رمضان 2 ہجری، یہ تاریخ ہمیشہ یاد رہے گی۔ 313 مسلمانوں نے دکھا گیا کہ جب اللہ ساتھ ہو تو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیا سب سے زیادہ پسند آیا۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ہم اسلامی تاریخ کی مزید دلچسپ کہانیاں لاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔